آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ عمران خان پھر ڈٹ گئے اور کہا کہ میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، کچھ بھی کر لیں آپ۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کی نون لیگ میں شمولیت بارے نون لیگ کا ایک بڑا دعویٰ ہے، سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ حکومتی وزراء میں اختلافات کس نوعیت کے ہیں اور کس چیز کے اوپر ہیں؟ فضل الرحمان صاحب بھی کھل کر سامنے آگے، آخر ان کو کس چیز کا اور کیسا ڈر ہے؟ آج کی ان اہم خبروں کے اوپر آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ حیرانگی کی بات اس لیے آپ کو لگے گی کہ تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں، 100 سے زائد FIR ہیں ان کے اوپر، عدالتوں میں بھی جانا ہے، الیکشن کمیشن بھی بلا رہا ہے، نیب بھی بلا رہا ہے، گھر کے باہر چاروں اطراف میں پولیس ہے، کہا جا رہا ہے اندر کوئی دہشت گرد ہیں۔ پھر جو پارٹی کے صدر، سینئر نائب صدر، جنرل سیکرٹری اطلاعات جتنے لوگ ہیں وہ سارے کسی کی کسٹڈی میں ہیں۔ ملک کے اندر انٹرنیٹ بند ہے، کریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، خود جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہیں، کارکنوں کو وہاں پہ پہنچنے نہیں دیا جا رہا، کسی کا کوئی آسرا اس طرح کا نہیں ہے، اور اس کے باوجود عمران خان جو ہے وہ اسی موقف پہ قائم ہے اور کہہ رہے ہیں کہ میں ڈٹا ہوں، کچھ بھی کر لیں، اب میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میں نے کیا لفظ استعمال کیا؟ اب میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، یعنی کہ پہلے کچھ ارادے تھے کہ شاید لے دے ہو جائے، اور یہ جملہ بھی اضافی ہے، بالکل منو ان میں آپ کو وہ منو ان الفاظ بتا رہا ہوں جو انہوں نے کہے، کس سے کہے یہ بھی بتاتا ہوں، کیوں کہے یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ ایک تو پہلے آپ کو بتایا تھا کہ صدر پاکستان عارف علوی صاحب جو ہیں وہ بیرونی دنیا کے جو ممالک کے سفارتکار ہیں ان سے ملے، ان کو بھی کہا کہ آپ بھی اپنا رول پلے کریں۔ ایون شہباز شریف صاحب سے بھی انہوں نے بات کی، وہ اچھے خاصے وہ متحرک تھے۔ پچھلے دنوں میں جو آرمی چیف کو وہ فون کرنا چاہ رہے تھے، آرمی چیف صاحب نے فون نہیں اٹھایا تھا، یہ بھی آپ کے ساتھ خبر ہم نے شیئر کی تھی، شاید بعد میں اٹھا لیا ہو، تاہم وزیر اعظم سے ان کی بات ہوئی ہے، کچھ نون لیگ کے لوگوں سے بھی بات چیت ہو رہی ہے اور سفارتکاروں سے بھی ہوئی۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ کوشش کی کہ میں عمران خان کی بھی اوپینین لے لوں اور ان سے بھی بات کروں اور انہیں کہوں کہ آپ کچھ نا تھوڑا الیکشن سے پیچھے 2-1 مہینہ آ جائیں اور چیزیں کر لیں، ہو سکتا ہے یہی جو چیف جسٹس ہیں انہی کی موجودگی میں چیزیں ہو جائیں۔ تو عمران خان نے کہا ہے کہ عارف علوی صاحب نے جب فون کیا عمران خان کو تو کچھ مفاہمت، کچھ اس طرح کی چیزیں میں کرنے لگا ہوں اور آپ اس طرف راغب ہوں اور آپ بھی تھوڑی لچک دکھائیں۔ عارف علوی صاحب نے سر پکڑ لیا جب عمران خان نے آگے سے یہ جواب دیا کہ اب کچھ بھی ہو جائے میں اپنی بات پر ڈٹا ہوں اور اب میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اب آخری راؤنڈ ہے، یعنی کہ لکیر کھینچ دی ادھر سے بھی۔ عارف علوی صاحب نے یہ الفاظ سننے کے بعد ہمارے سرائے نے بتایا کہ سر پکڑ لیا انہوں نے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ ان کو بھی افسوس ہوا ہوگا، کیونکہ سیاست کے اندر لچک دکھانی چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ڈائیلاگ جو ہیں وہ ہر چیز کا سلوشن ہوتے ہیں۔ پاکستان کے اندر یہ بات اس لیے نہیں ہو سکتی کہ سیاستدان ناممکن کو ممکن نہیں بنا رہے، چونکہ یہاں پہ مفادات کی بات ہے، یہاں کوئی اخلاقیات نہیں ہے، کوئی سیاست نہیں ہے، جس کی لاٹھی اس کے بھینس کے مصداق وہ اصول چلتے ہیں۔ چونکہ عمران کو پتہ ہے کہ یہاں پہ سرنڈر کر دیا تو یہی تو وہ چاہتے ہیں، جو ہی میں لچک دکھاؤں گا وہ باتیں پھر بھی نہیں ہوں گی، جو مار بعد میں پڑنی ہے، جو نقصان بعد میں اٹھانا ہے، تو میں اپنی 27 سال کی جو جد و جہد ہے اس کے اوپر کیوں کمپرومائز کروں۔ اور دنیا میں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، جیسے مثال دے دیتا ہوں، کرکٹ میں گئے تو کہا بالنگ ایکشن ٹھیک نہیں ہے، اس بندے نے سالوں لگائے، ٹھیک کر لیا۔ ورلڈ کپ جیت نہیں سکتے تھے، سب کہتے تھے باہر ہو گئے، ہار ہو جائے گی، اور خود انجرڈ ہیں کندھا، تو بارش کیا ہوئی، کچھ پوائنٹس ملے، کچھ معاملات بنے، ورلڈ کپ جیت کے لے آیا۔ اچھا، سیاست میں آئے لوگوں نے کہا ایسا نہیں کر سکتے، مشتوں میں جا کے چندہ جمع کرتے تھے اور لوگوں نے کہا شوکت خانم نہیں بنا سکتے، وہ بھی چیزیں کر لیں۔ ایکچولی ہوتا کیا ہے، سیاست میں آئے نہیں کر سکتے، وزیر اعظم بن گئے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ 0.00% بھی چانسز ہونا تو وہ اس کو کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کی ول پاور ہوتی ہے، سٹیمنا ہوتا ہے، چونکہ ان کو اپنی ذات کا نہیں ہوتا، وہ کسی ویژن کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو عمران خان بھی ان جیسے لوگوں میں سے ایک ہو سکتے ہیں یا ہیں، ابھی تک تو ایسے لگ رہا ہے۔ پھر دیکھیے کہ کمپرومائز کیا کرنا، کہ الیکشن کو تاخیر کرنی تھی، کر دیا۔ ڈیل کیا کرنی، چونکہ بعد میں بھی آپ نے یہی باتیں کرنی ہے، جب چیف جسٹس ہی گھر چلے جائیں گے تو اس کے بعد کس نے الیکشن کروانا ہے، یہ تو عمران خان کو بھی پتہ ہے۔ ابھی تو وقت ہے کہ اگر الیکشن ہو سکے تو ٹھیک، ورنہ جو کام اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کرتی رہی وہ ہو رہا ہے۔
اب 11 جماعتیں پلس ان کے ساتھ مل کے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، تو جو جنگ عمران نے لڑنی ہے شاید کوئی اور لڑ لیتا، تو اپنے حصے کا کام کریں، وہ چیز امپلیمنٹ نہ بھی ہو، آپ اپنے حصے کا کام کر کے چلے جائیں، یہی بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ لیکن جن کے لیے کیا جا رہا ہے ڈیپینڈ یہ بھی کرے گا کہ وہ کس حد تک چاہتے ہیں کہ یہ کام ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ تو عمران خان کا ابھی بھی موقف اسی طرح کا ہے، حالانکہ جس بندے کے ساتھ اتنے فالورز ہوں، ٹھیک ہے وہ ایک پوری ریاست کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں، تو کامیابی اور ناکامی یہ دو ہی چیزیں ہیں، دو ہی آپشن ہے، تیسرا آپشن اس میں کوئی نہیں ہوتا۔ تو جب آپ آ جائیں کچھ کرنے کے لیے تو یا کامیابی ہوگی یا ناکامی ہوگی، اس سے تو بڑی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تحریک انصاف کے رہنما نون لیگ میں شامل ہو رہے ہیں اور ہمارے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں، یہ خواجہ آصف صاحب نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے۔ یہ دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ دیکھیے، یہ اس لیے ہائپ کریٹ کی گئی تھی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ متنفر ہو جائیں عمران سے، جیسے کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کے بعد ان کی نیت، ان کے ارادے، ان کے الفاظ، جملے بدل گئے۔ تو یہ خواجہ آصف صاحب نے اصل میں جو ہم نے تحقیق کیا اس کے مطابق یہ جھوٹ بولا ہے۔ کوئی بھی تحریک انصاف کا بندہ جو ہے وہ ان سے رابطہ نہیں کر رہا۔ اگر کر بھی لیں، 100 MNA اور MP مل کے ٹوٹل چلے جائیں، عمران خان پھر بھی ایسا ہی دکھائی دے گا۔ سارے لوگ جیل میں ہیں، وہ پھر بھی اسی موقف پہ قائم ہے۔ ساری چیزیں ہو گئی ہیں، 7000 کارکن جیل میں ہیں، پھر بھی اسی طرح ہیں۔ اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کون کردار ادا کر سکتا ہے۔ تاہم نون لیگ کا یہ موقف ہے کہ ہمارے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسے نہیں ہے۔ اب یہ جماعت ٹوٹ سکے گی یا نہیں، آپریشن کر سکیں گے یا نہیں، ملک کے اندر عمران خان کو پکڑنے کی کوشش کریں گے، اور پہلے آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا، آئندہ بھی دیکھ لیا جائے گا کیا ہوگا۔ حکومتی وزراء میں اختلافات کی خبر اس نوعیت کی ہے کہ حکومت کے اندر جو وزراء ہیں بیشتر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ عمران کے ساتھ ہو رہا ہے یہ غلط ہے، جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ بھی غلط ہے، یہ کل ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا ماضی میں، اور آنے والے کل میں پھر ہمارے ساتھ ہوگا، اور اس طرح سے چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ زیادتی اور ناانصافی ہے۔ ایک گروپ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، یہ کوئی آسمان سے اترے ہیں، یہ کوئی من و سلوہ کھانے والی قوم ہے، اس نے ہمیں ذلیل و خوار کیا، جبکہ سب کو پتہ کرنے والی اسٹیبلشمنٹ تھی۔ سیاستدان ہمیشہ مورا بنتے ہیں، جیسے عمران خان بھی مورا بنے تھے۔ اب نون لیگ جو ہے وہ تو ان کا اپنا انتقام بھی ہے۔ تو اختلاف اس بات کے اوپر ہے کہ بعض کہتے ہیں ایسے ٹھیک ہے، اور بعض یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، معاملات جو ہیں وہ ایسے نہیں ہونے چاہیے۔ اینڈ آف دی ڈے نقصان جمہوریت کا ہے، سیاست کا ہے، سیاستدانوں کی نفی ہو رہی ہے۔ اس سارے نظام کو جتنا ایکسپوز ہوگا، دوسرے تو ایکسپوز ہوں گے، لیکن طاقت ان کے پاس رہے گی۔ جب تک وہ طاقت ہے اس وقت تک ہم جو ہیں وہ غلام ابن غلام ہیں، یہ کوئی مانے یا نہ مانے۔ الگ بات ہے پہلے میاں صاحب نے ووٹ کو عزت دلوانی تھی، اور اب عمران خان کو حقیقی آزادی چاہیے۔ ووٹ کو عزت بھی اسٹیبلشمنٹ سے میاں صاحب کو چاہیے تھی، اور عمران خان کو بھی حقیقی آزادی انہی سے چاہیے۔ اب کیا الفاظ کو چھپانا، کیا جملے ہیر پھر کر کے بتانے۔ تو فرق کیا ہے، اس وقت عمران خان وزیر اعظم تھے اور نواز شریف صاحب اپوزیشن میں تھے۔ آج عمران خان اپوزیشن میں اور نواز شریف صاحب کی جو پارٹی ہے اور باقی سارے مل کے وہ حکومت میں ہیں۔ تو جب آپ اس بات کو چھوڑ دیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارا اس لیے ساتھ دے کے کہ ہم حکومت میں آ جائیں، ان کے ساتھ مل کے چلیں، تو یہ تو پھر غلط ہوئی، یہ تو پھر ذات کی بات ہو جائے گی۔ جب اس لیے کام کریں گے کہ یہ سارا نظام جس کے لیے بھی ہو ایکول رائٹس ہونے چاہیے، ورنہ ذات کی جنگ لڑتے رہیں گے تو پھر بات آگے نہیں بڑھے گی۔ جس کے ساتھ عوام ہوں، الیکشن کروائیں، عوام جس کو ووٹ دیں وہ برسر اقتدار آ جائے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ گئے، انہوں نے واضح طور پہ ایک بات بتا دی ہے، دیکھیے بندے تو ہیں میرے پاس، پہلے بھی پریشر ڈیولپ کیا ہے، ہو سکتا ہے چیف صاحب اگلی بار جب پھر سے فیصلہ دینے کی کوشش کریں تو ہفتے بعد تو پھر آنا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں ڈر اس بات کا ہے کہ دیکھ لیجئے الیکشن نہیں کروائیے گا، کوئی بھی مذاکرات کر کے الیکشن کروائے، یہ عمران خان جیت جائے گا، یہ ڈر ہے مولانا صاحب کو، اور ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آنا، لہٰذا اب جو حالات بنے ہیں بھلے اور پیک پہ چلے جائیں، ڈٹے رہیں۔ انہوں نے یہ بات کھل کر کہی کہ کسی صورت مذاکرات اور الیکشن نہیں کریں، ان کو کچل دینا ہے، چونکہ وہ ہارے بھی ہیں، وہ اقتدار سے باہر ہیں۔ ان کی اور عمران خان صاحب کی وہ ان کو ڈیزل کہتے تھے، مولانا صاحب ان کو یہودیوں کا ایجنٹ کہتے تھے، تو ان کی ذاتی نوعیت کے ہیں، سیاسی کم اور ذاتی مسائل زیادہ ہو گئے۔ تو ہر بندہ جو ہے وہ اپنی خفت مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے معاملات جو ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہی سب سے بہتر ہیں، باقی جائیں بہاڑ میں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ ابھی تک وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ حکم نہیں دیا کہ عمران خان کو گرفتار کریں، تاہم زمان پارک کے بعد پورا ماحول بنا دیا گیا ہے، سارے حالات بن چکے ہوئے ہیں، لوگ وہاں پہ جا سکیں گے یا نہیں، چونکہ تمام اطراف سے جو راستے ہیں وہ بند ہیں۔ آج کا دن
जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। दिन की सरगर्मियाँ क्या होंगी, कब कहा जाएगा कि इमरान खान को गिरफ्तार करना है, हम आपको बताएंगे। लेकिन फिल वक्त ये भी नहीं लगता कि कल भी ऐसा गिरफ्तारी का कोई चीज़ कही जाएगी या कुछ बताया जाएगा। ताहम ये बात भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ लोग जो हैं उनको पकड़ दकड़ भी होगी। इमरान रियाज का कोई पता नहीं है, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनके बारे में भी लाइल्म में हैं लोग। और देखते हैं कि ये इमरान खान अपने कारकुनों के साथ मिलकर अकेले कैसे जंग लड़ते हैं, क्योंकि इस वक्त तो वो अकेले ही हैं, कोई पॉलिटिशियन उनके साथ वहाँ पे नहीं है, वो अकेले हैं और आवाम के मुंतज़िर हैं और उन्हीं के साथ ही वो मिलकर चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।